السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولى ونصله جہنم وساءت مصیرا۔ محترم حاضرین، سامعین مسجد اور سامعات، ایک انسان کی کامیابی اور نجات کے لیے جہاں پر قرآن اور حدیث کو سمجھ کر کے اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے، وہیں پر یہ بھی ضروری ہے کہ وہ قرآن حدیث کو کیسے سمجھے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاملے میں کہ قرآن و حدیث کو ہم سمجھ سکتے ہیں جیسے چاہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کھلی چھوٹ دی ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو سمجھنے میں آزاد ہیں کہ جیسے چاہیں ہم قرآن اور حدیث کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہاں میں نے یہ پڑھا، میں نے حدیث پڑھی، قرآن کی آیت پڑھی، تو لہٰذا میری عقل یہ کہتی ہے تو لہٰذا اس طرح میں اس کا معنی سمجھ کر کے عمل کروں گا، میری خواہش نے یہ کہا، میرے نفس نے یہ کہا، یا پھر کوئی ایرے غیرے سے ہم علم لے رہے ہیں سوشل میڈیا میں جا کر کے، ہاں کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہے، دین کے نام پر وہ جو کچھ بھی کہے ہم اس کو مانتے چلے جائیں، اس کے مطابق عمل کرے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حدیث کو، دین کو سمجھنے کا کوئی پیمانہ اور کوئی معیار مقرر کر رکھا ہے۔ تو بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین کو سمجھنے میں، دین پر عمل کرنے میں آزاد نہیں رکھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول اور قاعدہ بتایا کہ ہمیں دین کو کیسے سمجھنا ہے، دین پر کیسے عمل کرنا ہے۔ اللہ نے کہا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر تم ایسے ایمان لاؤ گے جیسے کہ صحابہ کرام نے ایمان لایا تھا، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو تم ہدایت پر ہوگے، صحیح راستے پر ہوگے۔ یہاں پر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف یہ بات نہیں کہی کہ تم ایمان لاؤ تمہارے لیے کافی نہیں، بلکہ ایمان لانا ہے ایسے ایمان جیسا ایمان کے صحابہ کرام لائے تھے، دین کو ویسے سمجھنا ہے جیسے کہ صحابہ کرام نے سمجھا تھا، ویسے عمل کرنا ہے جیسے کہ انہوں نے عمل کیا تھا، اور جو دین کی، شریعت کی تعبیر انہوں نے بتائی ویسے ہی سمجھ کر کے دین پر عمل کرنا، تبھی جا کر کے وہ انسان صحیح راستے پر ہوگا۔ ورنہ اگر صحابہ کرام کو دین سے ہٹا دیا جائے، ان کے اعتماد کو ختم کر دیا جائے، ان کو بیچ سے نکال دیا جائے، تو لہذا شریعت اور دین کوئی باقی نہیں رہتا، بلکہ بہت سارے ایسے مسائل آپ کے سامنے آئیں گے کہ اگر صحابہ کرام کی کوئی اہمیت آپ کی نظر میں نہیں ہوگی تو لہٰذا آپ کیا ہو جائیں گے، صحیح راستے سے بھٹک جائیں گے، گمراہی کا راستہ آپ اختیار کر لیں گے۔ بلکہ دین کے اندر جو آج شکوک شبہات پھیلائے جا رہے ہیں، ہم ان شکوک و شبہات کو آسانی کے ساتھ قبول کر لیں گے۔ بدعات، خرافات، دین کے اندر نئی نئی باتیں ایجاد کرنا، اس سلسلے میں کبھی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو لہٰذا یہ مسئلہ ہے کہ اگر ہم قرآن و حدیث کو سمجھ رہے ہیں تو لہٰذا کیسے سمجھنا ہے، جیسا کہ صحابہ کرام نے سمجھا تھا، تابعین نے سمجھا تھا، تبع تابعین نے سمجھا تھا، سلف صالحین نے سمجھا تھا، تبھی جا کر کے صحیح معنوں میں دین پر عمل کر سکتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعید سنائی کن لوگوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ وہ لوگ جو مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کے کسی اور راستے کی پیروی کرتے ہیں، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، ہم انہیں اس راستے سے ہٹا دیتے ہیں، صحیح راہ سے، اور ان کو جہنم میں داخل کر دیتے ہیں۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم کیا ہے، اچھا ٹھکانہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر وعید سنائی کن لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کے کوئی اور راستہ اپناتے ہیں۔ اور یہاں پر مومنوں سے کیا مراد ہے؟ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر مومنوں سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو اگر کوئی انسان صحابہ کے طریقے پر عمل نہ کرے، صحابہ نے جیسی زندگی گزاری، جیسے انہوں نے دین کو سمجھا،
ویسے اگر ہم نہیں سمجھ کر کے عمل کریں گے تو لہذا ہمارا مسلمان ہونا بھی بیکار۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ جب ہم کو معلوم ہے کہ قرآن و حدیث بغیر ان کے فہم کے ہم سمجھ نہیں سکتے، تو لہذا صحابہ اکرام نے، سلف صالحین نے ایک اصول اور قاعدہ بتایا، منہج بتایا کہ کون سا طریقہ ہے جس کے اوپر آپ عمل کر کے صحیح راستے پر چل سکتے ہیں اور کبھی گمراہی کا شکار نہیں ہوں گے۔ بہت سارے اصول الحمدللہ اس سے پچھلے والے دروس میں ہم نے بیان کیے، تو لہذا انہی میں سے ایک اصول ہے کہ سلف کا منہج کیا نہیں ہے، جہاں پر ایک انسان کو یہ جاننا ضروری ہے نیکی کیا ہے، خیر کیا ہے، عبادت کیا ہے، اچھائی کیا ہے، وہیں پر یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ برائی کیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ آپ اس سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اگر آپ کو صرف خیر معلوم ہے، اچھائی معلوم ہے، برائی نہیں معلوم، ہو سکتا ہے آپ اس برائی کا ارتکاب کر لیں۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں توحید کا حکم دیا، توحید کو اپنانے کا حکم دیا، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے شرک سے بھی روکا، شرک سے بچنے کا حکم دیا۔ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری کا حکم دیا ہے، وہیں پر بدعات، خرافات، دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کرنے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ تو لہذا جہاں پر اچھائی اور نیکی اور خیر کے کام کا جاننا ضروری ہے، وہیں پر یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ برے کام کیا ہے، تاکہ ہم اس سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ تو لہذا ہم یہ جاننے کی انشاءاللہ آج کے سیشن میں کوشش کریں گے کہ صحابہ اکرام پر طعن کرنا یہ منہج سلف نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں بہت ہی اہم عنوان ہے، تو میں گزارش کروں گا کہ بغور سنیں اور سن کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلی چیز، محمد بن عمر بازمول حفظہ اللہ فرماتے ہیں لیس من منہج السلف الطعن فی الصحابۃ او احد منہم، کہ سلف صالحین کا یہ منہج نہیں ہے کہ وہ صحابہ کو گالیاں دیں، صحابہ کرام کی گستاخیاں کریں، ان کی عزت میں کمی کریں، ان کا کسی بھی طریقے سے احترام نہ کریں، ان کی تنقیص کریں، یا پھر ان کی برائیوں کا ذکر کریں، ان کے آپس میں ہونے والے جو جھگڑے تھے، جو اختلافات تھے، ان کو اچھالا جائے۔ بسا اوقات بعض تو ایسے لوگ ہیں جو ان صحابہ کرام کو اسلام سے نکالتے۔ تو اگر کوئی صحابہ کرام کے سلسلے میں اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے، یا پھر کسی ایک صحابی کے سلسلے میں بھی عقیدہ رکھے، یا پھر ان کی شان میں گستاخی یا کمی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو لہذا ایسا شخص منہج سلف پر نہیں۔ سلف صالحین کا منہج کیا تھا کہ سلف صالحین صحابہ کی بڑی قدر کیا کرتے، ان کا بڑا احترام ان کی اپنی زندگی میں تھا، دین کے معاملے میں صحابہ کرام کو اپنا نمونہ اسوہ سمجھتے تھے۔ دین اپنی طرف سے نہیں، اپنی عقل سے نہیں، بلکہ ایسے سمجھتے تھے جیسے کہ صحابہ کرام نے سمجھایا، جیسے کہ انہوں نے بتایا، جیسے کہ انہوں نے کر کے دکھایا، اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا کیا کرتے۔ اور سلف صالحین کا یہ منہج کہ تمام کے تمام صحابہ کرام یہ سارے کے سارے مغفرت کے حقدار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام صحابہ کرام کی مغفرت کر دی، ان کے گناہوں کو معاف کر دیا، اور یہ تمام کی تمام جنتی ہے۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں چن لیا، ان کا سلیکشن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دین کے لیے چنا تھا، اپنی شریعت کے لیے چنا تھا، اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے، ان کی مدد کے لیے، اور دین کا جو مشن ہے وہ آگے بڑھانے کے لیے، قربانیاں پیش کرنے کے لیے اگر کسی شخصیات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا تو وہ کون تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ان کی جیسی نسلیں قیامت تک پیدا نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جو مقام بیان کیا ہے، ان کا جو احترام ہمارے اپنے دلوں میں ہونا چاہیے۔ انبیاء کرام کے بعد سب سے زیادہ فضیلت اگر کسی جماعت کو، کسی شخصیات کو حاصل ہے تو وہ کون سی جماعت ہیں؟ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت۔ صحابہ کرام یہ کوئی معمولی ہستیاں نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سلسلے میں گواہی دی، تقوی کی گواہی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی کے لیے اللہ تعالیٰ نے چن لیا۔ اللہ اکبر! اتنے پاکیزہ دل، اتنے پاکیزہ نفوس ان کے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان کی اس قدر تعریف کر رہا ہے تو سوچئے صحابہ کرام کا مقام کیسے ہونا چاہیے۔ پھر یہ وہ صحابہ کرام ہیں کہ جنہوں نے اس دین کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ جنگوں میں اپنے آپ کو سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا؟ آگے کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے خاطر اپنے بچوں سے انہوں نے لڑائی، اپنے باپ سے انہوں نے جنگ کی، پیچھے نہیں ہٹے، صرف اور صرف کس کے لیے؟ دین کی حفاظت کے لیے۔ تو لہذا یہ صحابہ کرام کی مقدس ہستیاں ہیں۔
قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع پر آؤں، سب سے پہلے یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ صحابہ اکرام کے بارے میں ہم یہ بات کر رہے ہیں، تو لہذا صحابی ہیں کون، صحابی کسے کہتے ہیں، صحابی کی تعریف کیا ہے. انشاءاللہ اگر یہ بات سمجھ میں آئی تو آگے چل کر کے ان کا جو مقام ہے وہ مقام ہمیں آسانی سے سمجھ میں آئے گا. سب سے پہلی چیز، صحابی کی تعریف کرتے ہوئے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بڑی جامع تعریف کی ہے. فرماتے ہیں کہ صحابی کسے کہتے ہیں، من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، کہ صحابی وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کرے اور ایمان ہی کی حالت میں اس کا انتقال ہو، تو لہذا ایسا شخص صحابی ہے، چاہے وہ انسان ہو یا جن. یعنی اس میں کوئی ایسی شرط نہیں ہے کہ صرف انسان ہونا ہے. یعنی اگر کوئی جن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ایمان ہی کی حالت میں اگر اس کا انتقال ہوتا ہے، تو لہذا ایسا جن بھی صحابی کہلائے. چاہے مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، صحت مند ہو یا بیمار ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے ملاقات کی، تو لہذا ایسا شخص صحابی کے زمرے میں داخل ہوگا. یہاں پر آپ دیکھیے لقیہ یعنی ملاقات کرنا، یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ دیکھنا. یعنی شرط نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے، بلکہ اگر کوئی شخص نابینا ہے، اس کی آنکھیں نہیں ہیں، لیکن پھر بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ملاقات کرتا ہے، تو لہذا ایسا نابینا شخص بھی صحابی کہلاتا ہے. جیسا کہ بہت سارے صحابہ کرام، ایک مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا تھے، لیکن سبحان اللہ بڑے فضائل ان کے ہیں. قرآن مجید میں پوری مکمل ایک سورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے نازل فرمائی، سورہ عبس. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی مدینے سے باہر جاتے تو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم جو کہ نابینا تھے، نظر نہیں آتا تھا، اس کے باوجود ان کو اپنا گورنر یعنی ان کو اپنا نائب بنا کر کے جایا کرتے تھے. تو لہذا بہت سارے صحابہ اکرام تھے جو نابینا تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ صحابہ اکرام کی فہرست میں شامل ہوتے. اچھا، اس سے یہ بات سب سے پہلی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مؤمنا بہ، کہ ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے، یہ شرط ہے. اگر کوئی شخص کفر کی حالت میں دیکھتا ہے تو لہذا کیا وہ صحابی کہلائے گا؟ نہیں. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے کفار مکہ، مشرکین مکہ، ابو جہل، ابو لہب اور بھی بہت سارے، تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار تو کیا، دیکھا تو صحیح، لیکن کیا انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا؟ نہیں لایا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، ملاقات ہو ایمان کی حالت میں ہو. اور تیسری چیز یہ ہے کہ مؤمنا یعنی ایمان کی حالت میں، تو ایمان یہ ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ ظاہری طور پر وہ ایسا بتا رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں ایمان والا ہوں، لیکن حقیقت میں اگر وہ مسلمانوں سے نفرت کرے، اسلام سے نفرت کرے، تو لہذا ایسے شخص کو کیا کہا جاتا ہے؟ منافق. اور اگر کوئی اپنے آپ یعنی وہ منافق اگر ہیں تو کیا ایسا شخص صحابی کہلائے گا؟ ہرگز نہیں. کیوں؟ مؤمنا بہ، ایمان کی حالت میں ہونا چاہیے، ظاہری ایمان بھی ہو اور باطنی ایمان بھی ہو. اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے سلسلے میں کیا کہا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے، سب سے نچلے حصے میں. کیوں؟ کیونکہ منافقوں نے جتنا اسلام کو برباد کیا، جتنا انہوں نے اسلام کو جو ہے زخمی کیا، اتنا کسی اور نے اس طرح جو ہے اسلام کو بدنام نہیں کیا. تو الغرض ایمان سے مطلب یہ ہے کہ ظاہری طور پر بھی ایمان ہو اور باطنی طور پر بھی ایمان ہونا چاہیے. ومات علی الاسلام، اور ایک شرط یہ ہے مات علی الاسلام، ایمان کی حالت میں اس کا انتقال. اگر کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے، ایمان کی حالت میں ملاقات کرے، لیکن انتقال کفر کی حالت میں ہو، تو لہذا ایسا شخص بھی صحابی نہیں ہے. مثال حضرت عبداللہ بن جحش جو ہے، یہ وہ شخص تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ملاقات کی، ایمان لائے، اور جب جو ہے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا موقع آیا تو انہوں نے ہجرت بھی کی. سبحان اللہ، یعنی اتنی بڑی فضیلت ان کو حاصل تھی کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنی دین کی حفاظت کے لیے جو ہے انہوں نے کیا کیا؟ ہجرت کیا. بہت بڑا مقام. لیکن اس کے باوجود جیسے ہی وہاں گئے تو لہٰذا وہاں پر ہر طرف کرسچینٹی یعنی ہر طرف عیسائیت تھی، تو لہٰذا انہوں نے کیا کیا؟ عیسائیت کو قبول کر لیا اور اسلام سے کیا ہو گئے؟ پھر گئے، مرتد ہو گئے. اور جو ہے مرتد کی حالت میں ان کا انتقال ہوتا ہے، تو لہٰذا تو کیا یہ صحابی کہلائیں گے؟ نہیں. ایمان کی حالت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، لیکن جو ہے اختتام موت ایمان کی حالت میں نہیں ہوئی، تو لہٰذا اس لیے وہ کیا ہے؟ صحابی کے زمرے میں نہیں آتے ہیں. ایک اور شرط یہاں پر ابن حجر رحمہ اللہ نے لگائی، وہ یہ وَلَوْ تَخَلَّلَتْ ذَلِكَ رِدَّةٌ عَلَى الْأَصَحِّ، کہ اگر کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا، لیکن بیچ میں مرتد ہو جاتا ہے، اسلام کو چھوڑ جاتا ہے،
لیکن پھر ایک ایسا موقع آتا ہے کہ انتقال سے پہلے وہ اسلام قبول کر لیتا ہے، اور اسلام ہی کی حالت میں اگر اس کا انتقال ہوتا ہے، ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص بھی صحابی کے زمرے میں داخل ہوگا۔ جیسا کہ بہت ساری مثالیں انہوں نے پیش کی، جیسا کہ عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایسے صحابی تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں، ایمان کی حالت میں ملاقات کرتے ہیں، لیکن بیچ میں کچھ ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ ارتداد کا شکار ہو جاتے ہیں، اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن پھر جب مکہ فتح ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر دوبارہ سے اسلام قبول کرتے ہیں، تو لہذا یہ کیا ہوں گے؟ صحابی کہلائیں گے۔ اسی طریقے سے اشعر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ایسے صحابی، انہوں نے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ملاقات کیا ایمان کی حالت میں، لیکن بیچ میں مرتد بھی ہو گئے۔ پھر جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور آیا تو اس میں انہوں نے کیا کیا؟ اسلام قبول کیا، اور اسلام ہی کی حالت میں ان کا انتقال ہوا۔ تو لہذا جب کبھی ہم کسی صحابی کی تعریف کرتے ہیں، ان کا مقام بتاتے ہیں، تو یہ کوئی معمولی انسان نہیں، بلکہ ساری کی ساری شرطوں کے ساتھ یہ ساری کی ساری کیٹیگری اس انسان کے اندر اگر ہوگی تو لہذا ایسا ہی شخص صحابی کہلاتا ہے۔ صحابہ کا مقام کیا ہے؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی ہر وہ آیت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقیوں کا ذکر کیا، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا ذکر کیا، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محسنوں کا ذکر کیا، وہ سارے کے سارے زمروں میں سب سے پہلے اگر مومن داخل ہوتے ہیں تو وہ کون ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو ان کی مقام کے لیے، ان کے فضیلت کے لیے بات کہتی ہے کہ قرآن میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی۔ اچھا آگے بڑھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے سلسلے میں ہمارا ایمان اور عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ عقیدے کی ایک بہت مشہور کتاب ہے العقیدۃ الطحاویہ، امام طحاوی رحمہ اللہ نے اس کتاب کو لکھا، اور اس کے اندر امت کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے اور صحابہ کرام کے سلسلے میں عام طور پر ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے اس کو بیان کیا۔ اور یہ بڑی مشہور کتاب ہے، مدارس کے اندر اور اکثر مدارس کے اندر خاص طور پر اہل حدیث اداروں میں اس کتاب کو بطور نصاب رکھا گیا ہے۔ تو فرماتے ہیں صحابہ کرام کے سلسلے میں ہمارا ایمان اور عقیدہ کیا ہونا چاہیے، کہتے ہیں کہ وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم صحابہ کرام سے رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کرتے ہیں، وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، محبت کرتے ہیں لیکن محبت میں غلو نہیں کرتے، ان کا جو مقام ہے وہ مقام دیتے ہیں۔ لیکن بہت سارے ایسے فرقے پیدا ہوئے جیسا کہ شیعہ ہیں، روافض ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے وہ مقام ان سے اس مقام سے بڑھا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت تو انہوں نے کی، لیکن جس محبت کے وہ حقدار تھے اس سے بڑھ کر کے ان کو وہ مقام دیا گیا۔ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہے۔ حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کس کے پاس لانی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، نعوذ باللہ، لیکن غلطی سے وہ کس کے پاس لے کے گئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اور ان کا یہ ماننا ہے کہ انبیاء یعنی تمام انبیاء میں سب سے زیادہ اگر فضیلت کسی کو حاصل ہے تو وہ کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نعوذ باللہ من ذلک۔ ہم اس طرح کسی کی یعنی محبت میں غلو نہیں کرتے کہ ان کا جو مقام ہے وہ مقام دیتے ہیں۔ ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ اس روئے زمین پر سب سے زیادہ فضیلت اور مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو دیا ہے تو وہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کا جو ساتھ دینے والے، ان کے جو ساتھی، ان کے جو صحابہ ہیں، ان کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھایا۔ وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، تو صحابہ کرام کے سلسلے میں ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ ان کے محبت میں ہم غلو نہیں کرتے۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَلَا نَتَبَرَّأُ أَحَدًا مِّنْهُمْ، اور ہم کسی ایک صحابی سے تبرہ نہیں کرتے۔ تبرہ کا مطلب اگر ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے تو ہمیں یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ ہم نعوذ باللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی کرتے ہیں، ان سے نفرت کرتے ہیں، ان سے حسد کرتے ہیں، تبھی جا کر کے ہماری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ثابت ہوگی۔ ہم اس طرح نہیں کرتے۔ اگر ہمیں آل بیت سے محبت ہے تو لہذا اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے پھرے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے پھرے، تو لہذا اس طرح کا معاملہ ہمارے پاس نہیں ہے، بلکہ ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُم، کہ جو ان صحابہ کرام سے نفرت کرتا ہے ہم اس سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ۔ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُم، اور جب بھی ان کا ذکر آتا ہے، جب بھی ان کا نام آتا ہے، ان کا تذکرہ ہوتا ہے، تو لہذا سوائے خیر کے، سوائے اچھائی کا ہم ان کا ذکر نہیں کرتے۔ ہمیشہ جب بھی ذکر کرتے اچھائی کے ساتھ، خیر کے ساتھ، کہ ان کا مقام اور احترام ہمارے پاس، ہماری اپنی نظروں میں باقی رہے۔ وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ، اور صحابہ کرام سے محبت کرنا یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا ایمان ہے اور یہ احسان ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ، اور اگر کوئی شخص صحابہ کرام سے نفرت کرتا ہے
ان سے بغض کا اظہار کرتا ہے، فرماتے ہیں کہ وہ کفر ہے، وہ نفاق ہے اور وہ طغیان ہے، سرکشی۔ صحابہ کرام کے سلسلے میں ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام کی اہمیت اور فضیلت کے لیے ایک ہی بات کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائے کی تعریف کرتے ہوئے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم اس امت کے سب سے بہترین لوگ ہو، سب سے بہترین لوگ۔ تو یہاں پر خیر امتین سے کیا مراد ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن، ان سے بڑا کوئی مفسر نہیں، اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہاں پر سب سے پہلی امت سے جو خطاب کیا گیا وہ کون ہے؟ اس سے مراد صرف اور صرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ فضیلت، وہ مقام عطا کیا، ان کی عزت اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں ہے کہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں میں وہ انسان چاہے کتنا متقی ہو، کتنا پرہیزگار ہو، کتنا اللہ سے ڈرنے والا کیوں نہ ہو، کتنا دین پر عمل کرنے والا کیوں نہ ہو، صحابہ اکرام سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ کوئی پیر، کوئی بزرگ، کوئی ولی صحابہ اکرام کا مقابلہ کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ کیا اس کی کیا دلیل ہے؟ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت نوح علیہ السلام کی عمر عطا کرے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ 1000 سال سے زیادہ، 950 سال تو انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا تھا۔ 1000 سال سے زیادہ جن کی عمر تھی، فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ 1000 سال تمہیں دے اور وہ پورے کے پورے 1000 سال تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگاؤ، پورے کے پورے 1000 سال تم نماز میں اپنی زندگی کو گزار دو، ہمیشہ سجدے میں رہو، رکوع میں رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو، لیکن سبحان اللہ فرماتے ہیں ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جنگ میں شریک ہوئے، ایک لمحے کے لیے ان کا جو شریک ہونا تھا وہ اجر اتنا زیادہ تھا کہ اس مقام کو بھی تم نہیں پہنچ سکتے اگر تم 1000 سال کی عبادت بھی کرو۔ یہ صحابہ کرام کا مقام، یہ ان کی فضیلت، یہ ان کی اہمیت ہے جو خود صحابی رسول حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ بلکہ انہوں نے جو عمل کیا، انہوں نے جو نیکی کی، ویسی نیکی رہتی دنیا تک کا کوئی انسان نہیں کر سکتا، بلکہ ان کے جو اجر و ثواب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اجر و ثواب ان کو دیا، اس اجر و ثواب کو وہ نہیں پہنچ سکتا، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کیا دلیل ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، کہ اے لوگو تم میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو۔ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، کہ لوگو اگر میرے صحابہ، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے۔ احد پہاڑ کتنا بڑا ہے، تقریباً 12 سے 13 کلومیٹر تک وہ جو ہے پہاڑ پھیلا ہوا ہے، اتنا بڑا پہاڑ، اس کے مقدار میں اگر کسی انسان کے پاس سونا ہو اور وہ پورا کا پورا سونا کیا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے، تو لہذا ایک صحابی نے ایک مٹھی اناج، ایک مٹھی کھانے کی چیز اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دیا، اس ایک مٹھی خرچ کرنا ان کا، تو لہذا ان کی یعنی پورا احد پہاڑ کے برابر سونا اگر خرچ کرو گے، اس کے مقابلے میں تم نہیں پہنچ سکتے۔ آپ اگر 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، اچھے طریقے سے آپ نے وضو کر لیا اور بڑی اخلاص کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، مکمل آپ کا پورا انہماک نماز میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ جو ہے گریہ گزاری کر رہے ہیں، مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ کی نماز میں اور ایک صحابی جو انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے، ان کی نماز میں ان کی نماز میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ان کی نماز کے جو اجر و ثواب کو ہم کبھی اپنی پوری زندگی پر اگر نماز پڑھیں تو لہذا ہم اس کے اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو لہذا اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں 100 سال کی زندگی دے، 100 سال کی زندگی اور انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں گزارا ہوا ایک لمحہ، ایک جو ہے منٹ بھی اگر انہوں نے گزارا ہوا ہے، تو لہذا اس کا مقابلہ ہم اپنی پوری زندگی نہیں کر سکتے۔ اچھا، اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہم نے جو ہمارا بہت زیادہ بھی وہ تھوڑا ہے، اور صحابہ کرام نے جو کچھ تھوڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا وہ ان کے لیے بہت زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے اور ایک چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، کہ اگر کوئی شخص کسی انسان کو خیر کی طرف رہنمائی کرتا ہے، کسی نیکی کی طرف اشارہ کرتا ہے، اس کی رہنمائی کرتا ہے، تو لہذا اگر وہ اس نیکی پر عمل کر رہا ہے تو جب تک وہ عمل کرے گا اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، یہ جو دین آج جس پر ہم عمل کر رہے ہیں، اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توحید کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز دی ہے، توحید جیسی دولت، یہ کس کی بدولت؟ صحابہ کرام کی بدولت۔
یہ وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے اپنی ساری زندگی پوری کی پوری قربانیاں پیش کرتے ہوئے انہوں نے اس دین کو صحیح سلامت آج ہم تک پہنچایا ہے. تو لہذا اس دین کو پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. تو آپ دیکھیے قیامت تک کے آنے والے انسانوں میں جو بھی اس دین پر عمل کرے گا، ایک حدیث پر بھی اگر وہ عمل کر رہا ہے تو اس حدیث پر عمل کرنے کا ثواب کس کو ملے گا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. تو لہذا آپ ان کا مقام دیکھیے، ان کا اجر دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان کی فضیلت جو ہے آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے صحابہ کرام کا ایک مقام یہ بھی ہے، ان کی فضیلت کے لیے کوئی بات ہو نہ ہو، ان کی فضیلت میں یہی بات کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضامندی کا اعلان ان کے لیے کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کے تمام صحابہ کرام سے کیا ہوا؟ راضی ہوا. اللہ نے کیا کہا؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ تمام کے تمام صحابہ کرام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسنہ کا وعدہ کیا، اور حسنہ کیا ہے؟ جنت ہے. یعنی ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ تمام کے تمام صحابہ کرام یہ جنتی ہیں اور جنت میں جانے والے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے رضامندی کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اعلان کیا. کیا کہا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہوئے. یہاں پر دیکھیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضامندی کا اعلان کیا. اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی سے راضی ہوتا ہے تو پھر اس شخص سے کبھی ناراض نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کامل علم ہے. اگر آج میں کسی کی تعریف کرتا ہوں، اس نے میرے ساتھ اچھا کیا ہے، تو لہٰذا اس کے منہ پر میں تعریف کرتا ہوں کہ یہ بندہ سب سے اچھا بندہ ہے، میری نظر میں سب سے اچھا انسان اگر کوئی ہے تو فلاں آدمی ہے. تو لہٰذا اگر میں یہ تعریف کر رہا ہوں تو کیا دیکھ کر کے تعریف کر رہا ہوں؟ ظاہر دیکھ کر کے. اس کے دل میں کیا ہے، وہ آئندہ چل کر کے کیا کیا کرے گا، کیا مجھے معلوم ہے؟ نہیں. تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنی رضامندی کا اعلان کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے کہ مستقبل میں اگر میں اس سے راضی ہو رہا ہوں تو مستقبل میں آگے چل کر کے یہ کیا کرے گا، اس سے کیا کیا گناہ سرزد ہوں گے، اس سے کیا کیا غلطیاں ہوں گی، کیا کیا اختلافات اس کی اپنی زندگی میں ہونے والے ہیں، اور اس کا خاتمہ کیسے ہوگا، اس کی موت کیسی ہوگی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں معلوم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کامل ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب راضی ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو. کتنی بڑی بات ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کب راضی ہوتا ہے؟ جنت میں جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تب جا کر کے سب سے بڑی نعمت جنتیوں کو کیا ملنے والی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی. یعنی یہ وہ نعمت ہے جو جنت میں جانے کے بعد ملنے والی ہے. لیکن سبحان اللہ، صحابہ کرام کا طبقہ یہ وہ طبقہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ جماعت اتنی زیادہ پسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا ہی میں اپنی رضامندی کا اعلان ان کے لیے کر دیا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا عزت، کیا مقام، کیا فضیلت ان کے لیے بیان کی ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ اسلام کے نام پر آج جتنے بھی فرقے آپ کو نظر آئیں گے، یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو اسلام کے نام پر الگ ہوئے. آپ خوارج کو دیکھ لیجئے، معتزلہ، جہمیہ، اسی طریقے سے روافض، شیعہ، یہ سارے کے سارے الگ جو ہوئے، ان کا ایک ہی مدعا تھا. انہوں نے کیا کیا؟ صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں. ان کو معلوم تھا کہ ہم اسلام پر ڈائریکٹ حملہ نہیں کر سکتے، تو لہٰذا انہوں نے کیا کیا؟ صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں جو ہے کرنا شروع کی. ان کی عزتوں کو اچھالا گیا، ان کے درمیان ہونے والے اختلافات کو ایسے بتایا گیا کہ نعوذ باللہ یہ سب کے سب صحابہ کرام دنیا پرست تھے. نعوذ باللہ، یہ لالچ والے انسان تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ، معاذ اللہ. آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. آپ دیکھیے اہل علم کہتے ہیں کہ اسلام ایک گھر ہے اور صحابہ کرام اس گھر کا دروازہ. اگر چور کو چوری کرنا ہو تو اس کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ دروازہ توڑنا پڑتا ہے. اگر وہ دروازہ توڑے گا تو لہٰذا آسانی کے ساتھ چوری کر لے گا. تو انہوں نے کیا کیا؟ یہ جتنے بھی فرقے اسلام کے نام پر الگ ہوئے، انہوں نے صحابہ کرام کو اپنا نشانہ بنا لیا. اسی لیے اب دیکھیے سوشل میڈیا پر آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے جو اسلام کے نام پر ایسی باتیں آپ کو پیش کریں گے. یہ کہیں گے کہ دیکھو میں جو بھی بات کر رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں، بلکہ حدیث آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، اور ریفرنس کے ساتھ آپ کو دکھائیں گے کہ دیکھو یہ فلاں فلاں صحابی تھے، نعوذ باللہ ان سے فلاں فلاں گناہ سرزد ہوا، نعوذ باللہ فلاں صحابی انہوں نے زنا کا ارتکاب کیا، نعوذ باللہ انہوں نے جو ہے شراب پیا کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ گالی گلوچ کیا کرتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک. اور یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ ریفرنس دکھا کر کے یہ بات بتاتے ہیں لوگوں کو، اور لوگ کیا کرتے ہیں؟ ان کی بات مان لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں، اور صحابہ کرام کے سلسلے میں نفرت کا اظہار کرتے ہیں، ان کے سلسلے میں، ان کے ایمان اور عقیدے کے سلسلے میں شک کا اظہار کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیے، اگر کوئی شخص
کوئی کافر اگر اسلام کے سلسلے میں بکواس کرے، اسلام کو غلط ثابت کرے، اسلام پر کیچڑ اچھالے، تو لہذا کیا اس کافر کے کیچڑ اچھالنے کی وجہ سے، اسلام کو برا کہنے کی وجہ سے کیا اسلام برا ہو گیا؟ کیا آپ اسلام کو چھوڑ دیں گے؟ کیوں نہیں چھوڑیں گے؟ وجہ کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ اگر یہ کافر ہے، یہ فلاں ہے، اگر اسلام کے سلسلے میں بول رہا ہے تو لہذا جاہل ہے، اس کو نہیں معلوم اسلام کی تعلیمات کیا ہے، جس کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے یہ بول رہا ہے۔ جب ہم اس طرح کی بات کسی کافر کے منہ سے سنتے ہیں تو لہذا برداشت نہیں کرتے، اپنے اسلام کو نہیں چھوڑتے۔ لیکن اگر کوئی شخص دین کے نام پر، اسلام کے نام پر چورن بیچے، صحابہ کرام کو، ان کے اعتماد کو، ان کی جو ہے فضیلت کو ختم کر کے، گھٹا کر کے پیش کرے، ان کی شان بھی گستاخی کرے، تو لہذا ہم فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام یہ دین کا ستون، دین کی عمارت، اگر آپ صحابہ کرام کو دین سے نکال دیں گے تو لہذا یہ دین کی جو عمارت آج کھڑی بھی نظر آ رہی ہے، یہ پورا کا پورا دین کیا ہو جائے گا؟ ڈہ جائے گا، گر جائے گا۔ علی مرزا نے کیا کہا تھا؟ اگر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ہوتا، یہ جو جنگ صفین ہوئی تھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان میں، اگر میں اس دور میں ہوتا تو کیا ہوتا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی فوج میں ہوتا، اور نعوذ باللہ میں ان کے خلاف، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف کیا کرتا؟ تلوار نکال لیتا۔ کتنا بڑا گستاخ ہے یہ! آپ کو کیا لگتا ہے، کیا اس شخص کے پاس تھوڑا بھی دین کا علم ہوگا؟ کیا اس کو معلوم ہے کہ وہاں پر کیا کیا مسئلہ ہوا تھا، اور اس سلسلے میں سلف صالحین کا کیا منہج تھا؟ معلوم تھا؟ بہت سارے علماء اس سے بات کرنا چاہ رہے تھے، بہت سارے علماء نے یہ کہا کہ اپنا وقت نکالو، ہم آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، کچھ دیر اسلام کے تعلق سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو لہذا یہ اپنے گھر میں دبک کر کے بیٹھ گئے۔ جس آدمی کے پاس اتنی ہمت نہیں کہ وہ گھر کے باہر آ کر کے لوگوں سے بات کر سکے، لوگوں کے جوابات دے سکے، تو لہذا کیا ایسا شخص کسی جنگ میں جا کر کے شریک ہو سکتا ہے، تلوار نکال سکتا ہے؟ تو لہذا یہ سب بے وقوفی والی باتیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنا چاہا۔ تو لہذا آج ایک بات یاد رکھیے، بات بہت تلخ ہے کہ اگر ہمارے اپنے گھر میں کچھ مسئلے ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، ہمارے اپنے ماں باپ اگر لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، تو ہم میں سے کون ایسا ہے جو اپنے ماں باپ کے جھگڑوں کو، ان کے ہونے والی باتوں کو باہر جو ہے نشر کرے گا؟ کیا کوئی پسند کرے گا جا کر کے باہر بتائے کہ دیکھو بھائی ہمارے امی ابا اس طرح لڑ رہے تھے، رات بھر لڑ رہے تھے، اور لڑتے ہوئے یہ باتیں کر رہے تھے؟ کیا ہم بولنا پسند کرتے ہیں؟ کیوں؟ ہمیں ان کی عزت کا احترام ہے، ہم اپنے بڑوں کا احترام کرتے ہیں، گرچہ کہ وہ غلط کرے لیکن پھر بھی ہم ان کی غلطیوں کو چھپاتے ہیں۔ لیکن آپ سوچئے، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس روئے زمین پر انبیاء کے بعد سب سے زیادہ عزت اور فضیلت کسی کو حاصل ہے تو وہ کون ہے؟ وہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ ہمارے اپنے بڑے ہیں، تو ہماری اپنی عزت کے سب سے زیادہ حقدار کسی کو ہونا چاہیے، تو وہ کون ہے؟ وہ ہے صحابہ کرام کی جماعت رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو آج سوشل میڈیا کا جو دور ہے، اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ کیا ہیں، ایسے لوگوں کو سنتے ہیں جن کے پاس نہ ایمان ہے، نہ عقیدہ ہے، نہ صحیح منہج ہے، بس کیا ہے، لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ ہاں میرے پاس ریفرنس ہے، یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے، اس طرح آ کر کے دیکھو تمہارے علماء نے ان باتوں کو اب تک چھپایا تھا، یہ لوگ اس طرح آپس میں لڑا کرتے تھے، تو لہٰذا میں یہ باتوں کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں، تو لہٰذا اس طرح ان کی باتوں میں آنا اور ان کی باتوں میں آ کر کے اپنے دین اور اپنے ایمان سے سمجھوتا کر لینا، اور وہ جو ہے اس دین سے جو ہٹ جانا، گمراہ ہو جانا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ تو لہذا یہ سلف کا منہج نہیں ہے کہ صحابہ کرام کے سلسلے میں جو ہے طعن کیا جائے، ان کی گستاخی کی جائے، ان کے سلسلے میں ایسی ویسی بات کہی جائے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ صحابہ کرام معصوم ہیں، معصوم کا مطلب یعنی ان سے کبھی غلطی نہیں ہوگی، ان سے کبھی گناہ کا ارتکاب نہیں ہو، بلکہ وہ معصوم نہیں ہے، بلکہ انبیاء معصوم ہیں، انبیاء سے کبھی غلطی سرزد نہیں ہوتی، لیکن صحابہ کرام سے غلطیاں ہوئی، خطائیں ہوئی، لیکن سبحان اللہ ان کے پاس ایسی نیکیاں ہیں، ایسے نیک کام ہیں کہ اس کے بعد، ان نیکیوں کے بعد کوئی گناہ ان کے اوپر باقی نہیں رہتا، یعنی انہوں نے اپنی زندگی میں نیکیوں کا سمندر کھڑا کر دیا ہے، اس کے مقابلے میں اگر تھوڑی بہت گندگی اس سمندر میں آ جائے تو لہذا وہ نیکیاں اس کو جو ہے کیا کر دیتی ہیں، پاک کر دیتی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس کون سی نیکیاں تھی؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول کو دیکھنے کے لیے کی، ایک تو یہ کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ان کو نصیب ہوئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات انہوں نے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگ جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں یہ لوگ شریک ہوئے، اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے نماز پڑھنے کا ان کو موقع ملا۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی ایسے مواقع جہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھیوں کی سخت ضرورت تھی، مصیبت کے وقت، پریشانیوں کے وقت سب سے زیادہ ساتھ اگر کسی نے دیا تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وسلم۔
وہ صحابہ کرام جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ جو ہے لڑنے کو تیار ہو گئے، تو لہٰذا یہ وہ نیکیاں ہیں، کوئی معمولی نیکیاں نہیں۔ اس امت میں کسی انسان کو وہ نیکی، وہ فضیلت حاصل نہیں جو فضیلت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو دیا ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی شخص صحابہ کرام کی غلطیوں کو اچھالتا ہے، صحابہ کرام کے مابین ہونے والے اختلافات کو اچھال کر کے یہ بتاتا ہے کہ نعوذ باللہ یہ لوگ ایسے تھے ویسے تھے، نعوذ باللہ ان کے اندر دینداری نہیں تھی، یہ صحابہ کرام کے اوپر بہت بڑی تہمت ہے۔ عام انسان کے سلسلے میں ہم یہ ایمان اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، تو لہٰذا اگر وہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ اگر کوئی انسان توبہ کرتا ہے اپنے گناہوں سے، واقعی میں اس کے اندر شرمندگی ہے کہ میں نے یہ کام غلط کیا، میں اس سے رجوع کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے ہی مٹا دیتا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا۔ عام انسان کے بارے میں جب ہمارا یہ ایمان ہے کہ اگر کوئی انسان غلطی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، تو لہٰذا یہ تو صحابہ کرام ہیں جن کے ایمان، جن کی تقوی کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا، تو کیا ان لوگوں نے اپنے گناہوں سے معافی نہیں مانگی ہوگی؟ خالی ایک مثال میں دوں گا، ویسے تو اور بھی بہت ساری مثالیں، وقت اتنا نہیں۔ ایک مثال حضرت غامدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہم کو سب کو پتہ ہے، صحابیہ تھی لیکن ان سے غلطی سرزد ہوتی ہے، ان سے زنا سرزد ہو جاتا ہے اور حمل سے ہو جاتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی، آ کر کے کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی سرزد ہوئی، بہت بڑا گناہ سرزد ہوا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طہرنی، مجھے پاک کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، رجم کرنے کا حکم دیا، اسلام کا حکم ہے، تو لہذا چونکہ وہ شادی شدہ تھی تو لہذا رجم کرنے کا حکم دیا، ان کو رجم کیا گیا، یعنی چھوٹے چھوٹے کنکریوں سے ان کو مارا گیا۔ تو جب وہ مارا جا رہا تھا تو لہذا خون کا ایک چھینٹا کسی ایک صحابی کے اوپر پڑتا ہے، تو لہذا انہوں نے ناگواری کا اظہار کیا، ایسے لگا ان کو کہ یعنی بہت غلیظ چیز ان کے اوپر آ کر کے لگ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ٹھہرے ہوئے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انہوں نے ناگواری کا اظہار کیا، لقد تابت توبۃ لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لوسعتهم، کہ اس کو برا بھلا مت کہو، اس سے ناگواری کا اظہار مت کرو، اس لیے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسی سچی توبہ کی، ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس کی توبہ کو مدینے کے 70 گھروں پر نازل کر دے، یعنی 70 افراد پر اس کو جو ہے نازل کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کے تمام 70 گھرانوں کو، 70 افراد کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے۔ کتنی سچی توبہ کی ہوگی؟ ہاں، صحابی ہونے کے باوجود، چونکہ وہ معصوم نہیں تھے، ان سے غلطیاں ہوئی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی، توبہ کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ جب انسان نیکیاں کرتا ہے تو یہ نیکیاں اس کے گناہوں کو مٹا دیتی۔ تو لہذا صحابہ کرام کے سلسلے میں ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر ان سے انسان ہونے کے ناطے غلطیاں سرزد بھی ہوئی تو لہذا انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف بھی کیا۔ محترم حاضرین، صحابہ کرام کے سلسلے میں عام طور پر اتنی نفرت کا اظہار کیوں کیا جاتا ہے؟ کیوں ان کے ساتھ بغض و عداوت کا معاملہ ہے؟ ان کے آپسی جو مسئلے تھے، جو اختلافات تھے، جو جنگی ہوئی، اس کو اچھال کر کے، اس کو بہانہ بنا کر کے ان کے اوپر کیوں نشانہ بنایا جاتا ہے؟ تو لہذا ایک مختصر سی جو ہے بات انشاءاللہ آپ کے سامنے میں رکھوں گا کہ وجہ کیا تھی کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے درمیان جنگیں ہوئی، آپس میں ان کے جھگڑے ہوئے، اختلافات جسے مشاجرات کہتے ہیں۔ تو لہذا اس سلسلے میں ایک بات یاد رکھیے تاکہ آپ کو علم ہو اور صحابہ کرام کے سلسلے میں آپ کا دل ہمیشہ پاک اور صاف رہے، اس لیے یہ بات ذکر کی جا رہی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک فتنہ رونما ہوا۔ ایک شخص تھا عبداللہ بن سبا، یہ اصل میں یہودی تھا، یمن کا رہنے والا۔ جب اس نے دیکھا کہ اسلام زوروں کے ساتھ پھیل رہا ہے، کہ لوگ ذوق در ذوق اسلام قبول کر رہے ہیں، تو لہذا اس سے رہا نہیں گیا، تو لہذا یہ کیا کیا؟ یہ مکہ کے اندر آتا ہے، مدینہ کے اندر آتا ہے، آنے کے بعد یہ اسلام قبول کرتا ہے، ایسے بتاتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اور یہ بتانے لگا کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، اہل بیت سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، تو لہذا یہ کہہ کر کے مسلمانوں کی صفوں میں گھس گیا۔ اب اس نے کیا کیا کہ اور بھی لوگوں کو بھڑکانا شروع کیا، خاص طور پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے،
کیونکہ وہ جو ہے خلیفہ تھے، تو لہٰذا ان کی برائیوں کو جو ہے گنانا شروع کیا، ان کی ایک ایک چیز ایسے بتانے لگا جیسا کہ انہوں نے بہت بڑی غلطی کی، اس طرح لوگوں کو بھڑکانے لگا۔ لیکن چونکہ لوگ اس کی بات نہیں مانے تو لہٰذا اس نے بہت محنت کی، نہ مکہ میں نہ مدینہ میں نہ حجاز میں، پورے حجاز میں اس کی ایک نہ کوئی آدمی اس کی طرف نہیں ہوا، تو لہٰذا یہ مکہ مدینہ چھوڑ کر کے مصر کی طرف جاتا ہے۔ وہاں جانے کے بعد اس کا بھی یہی کام تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ان کی غلطیوں کو اچھالنا اس کا کام یہ تھا کہ دیکھیں یہ جو خلیفہ ہے نعوذ باللہ یہ جو ہے ان کی خلافت صحیح نہیں۔ تو بہت سارے نوجوان اس کی بات سنتے ہیں اور قبول کرتے ہیں۔ اور یہ کون لوگ تھے یہ نوجوان؟ ان کے سلسلے میں اہل علم کہتے ہیں اوباش القبائل، قبیلے کے سب سے آوارہ بگڑے ہوئے نوجوان، بگڑے قسم کے نوجوان اس کی بات کو مان لیتے ہیں۔ اس کے بعد تقریباً 2000 کی فوج یہ اپنے ساتھ لاتا ہے ذوالحجہ کے مہینے میں، یعنی ذوالحجہ یہ وہ مہینہ جس میں حج ہوتا ہے، تو لہٰذا سیدھا کیا کرتے ہیں مدینہ آتے ہیں سارے کے سارے 2000 لوگ مل کر کے۔ حضرت عثمان رضی اللہ، یعنی عام طور پر یہ ایسا وقت ہوتا ہے مدینے کے اندر اکثر صحابہ حج کرنے کے لیے جو ہے گئے ہوئے، یہاں تک کہ امہات المؤمنین بھی وہاں موجود نہیں تھی، تو لہٰذا وہاں پر جاتے ہیں، جا کر کے اس طرح کا ماحول تیار کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر حملہ کرتے ہیں، ان کے گھر پر جو ہے پہرا لگا دیا جاتا ہے، نعوذ باللہ ان پر کھانا اور پانی بند کر دیا جاتا ہے، کھانا پینا بھی بند، یہاں تک کہ ان کو نماز کے لیے مسجد میں بھی آنے سے روک دیا جاتا ہے، پورے کے پورے جو ہے ان کو گھیرے میں کر لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تقریباً کئی دنوں تک یہ معاملہ چلتا ہے، اور ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ یہی لوگ جو عبداللہ بن سبا کے ماننے والے تھے منافقین، یہ جو خوارج تھے، یہ جو روافض تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، داخل ہو کر کے جب وہ قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، ایسی حالت میں ان کا جو ہے سر قلب کر دیتے۔ آپ دیکھیے اہل علم کہتے ہیں کہ یہاں پر اتنے بڑے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کچھ کارروائی کیوں نہیں؟ اتنا بڑا عہدہ، اتنا بڑا مقام ان کے پاس تھا، اس کے باوجود بھی وہ خاموشی کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہونے کیوں دیے؟ اہل علم کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی بے حرمتی ہو، یہاں پر مسلمانوں کا خون بہے، تو لہذا یہ وہ واحد خلیفہ ہیں جنہوں نے اپنی جان دینا گوارا کیا، لیکن عام مسلمانوں کا خون بہانا جو ہے گوارا نہیں کیا، تو لہذا اس طرح وہ شہید ہوتے ہیں صرف اور صرف اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر کی بے حرمتی نہ ہو۔ تو لہذا یہ پہلا فتنہ تھا جو فتنے کا آغاز تھا جو ہے صحابہ کرام کے سلسلے میں۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنتے ہیں، شام کے گورنر تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی، حضرت عمر کے زمانے میں بھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں بھی یہی شام کے گورنر تھے۔ شام کا بہت بڑا علاقہ جہاں پر ان کی اپنی جو ہے گورنری تھی۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو ہے خلیفہ بنتے ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے، انکار کر دیتے ہیں کہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ غور سے سن لیجئے، وجہ یہ تھی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا ماننا یہ تھا کہ وہ سارے کے سارے لوگ جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کیا تھا اور اس میں ذرہ برابر بھی ساتھ دیا تھا، تھوڑا بھی اگر ان کا ہاتھ تھا، تو لہٰذا ایسے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے اور ان کو چن چن کر کے قتل کر دیا جائے۔ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ چاہتے تھے، یہاں تک کہ اس چیز میں ان کا یہ ماننا تھا کہ اگر ایسے اوباشوں کو، ایسے مجرموں کو ایسے ہی چھوڑ دیا گیا تو آئندہ چل کر کے اس امت میں اور بھی زیادہ فتنے پیدا کریں گے، بلکہ اور بھی بہت سارے صحابہ کرام کا قتل کریں گے۔ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی بات تھی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ میں، ان کے موقف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھی۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا موقف کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ چاہ رہے تھے کہ نہیں، یہ مسئلہ ابھی ہوا ہے تو بہت زیادہ گرم ہے، اور 2000 سے زیادہ لوگ ہیں، تو لہٰذا ان کو ڈھونڈنے میں بہت وقت لگے گا، اگر میں فوراً کے فوراً ان کے اوپر سزا نافذ کروں گا تو لہٰذا اور بھی بہت سارے فتنے ہو سکتے ہیں، تو لہٰذا ابھی میں انتظار کروں گا، آگے چل کر کے ان کو سزا دوں گا۔ تو لہٰذا آپ دیکھیے یہاں پر اختلاف ہوا، آپ اس اختلاف کے اندر دیکھیے یہاں پر کون سی دنیا پرستی، اس اختلاف میں یہاں پر کون سا جو ہے عقیدے کا مسئلہ ہے، کون سا کفر کا مسئلہ ہے، کون سا شرک انہوں نے کیا تھا۔ مسئلہ کیا تھا؟ ایک چاہ رہے تھے کہ فوراً ان کو سزا ملے، اور دوسرا طبقہ یہ چاہ رہا تھا کہ نہیں، تھوڑا انتظار کرتے ہیں، بعد میں چل کر کے حالات جب سازگار ہوں گے تو لہٰذا ہم حملہ کریں گے۔ اچھا، معاملہ سدھر جاتا ہے، صلح کرنے کے لیے آپس میں یہ دونوں طبقے راضی ہو جاتے ہیں کہ ہم مل کر کے صلح کریں گے۔ اب جیسے یہ بات ان خوارج کو پتہ چلتی ہے، ان رافضیوں کو پتہ چلتی ہے، تو لہٰذا ان منافقوں نے کیا راتوں رات دونوں لشکروں پر حملہ کر دیتے، راتوں رات۔ یہ لشکر والے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر والے سمجھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر والوں نے حملہ کیا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لشکر والوں نے حملہ کیا۔
یہاں پر دیکھیے اختلاف پیدا کرنے کے لیے کہ مسئلہ دونوں کا کچھ بھی نہیں، لیکن تیسرا شخص آ کر کے ان کے درمیان پھوٹ اس طرح ڈالتا ہے کہ آپس میں پھر وہاں پر جنگ ہوتی ہے، اور جنگ میں بہت سارے صحابہ کرام شہید بھی ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، اسی کو صحابہ کرام کا جو ہے درمیان ہونے والے اختلافات، مشاجرات صحابہ، ان کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی، اس جنگ کی اصل حقیقت ہے۔ آپ اگر جنگ پر غور کریں گے تو اس جنگ میں ایک بھی بات آپ کو ایسی نہیں لگے گی کہ انہوں نے نعوذ باللہ دنیا پرستی کے لیے سب کیا تھا، بلکہ بس وہ اپنا جو ہے حق حاصل کرنا چاہ رہے تھے، جس کے نتیجے میں انہوں نے اجتہاد کیا تھا۔ اجتہاد انہوں نے کیا، اور اجتہاد کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اجتہاد کرتا ہے دین کا ایسا معاملہ جس میں قرآن و حدیث کی کوئی صریح روایت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو کوئی فیصلہ کرنا ہے تو گہرا علم ہے آپ کے پاس، پھر آپ اگر فیصلہ کر رہے ہیں تو لہذا اگر وہ بات صحیح ہے تو آپ کو 2 اجر ملیں گے، اور اگر غلط ہے، غلطی پر ہے، تب بھی آپ کو 1 اجر ملنے والا ہے۔ تو لہذا صحابہ کرام کے درمیان یہ چیز بھی، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا ایمان اور عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام ان کے درمیان جو کچھ بھی ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اختلاف کو جانتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ان کے درمیان اختلافات ہوں گے، سب ہوں گے، مشاجرات ہوں گے، اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا، اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضامندی کا اعلان کیا۔ یہاں پر میں ایک بات بتانا چاہوں گا کہ صحابہ کرام کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی، اس کا تذکرہ عام مسلمانوں کے اندر نہیں ہونا چاہیے، ان کے اختلافات، ان کے جو جھگڑے تھے لوگوں کے سامنے نہیں بیان کرنے چاہیے، لیکن اگر واقعی میں ایسا مسلمان جو اس چیز میں پڑھ کر کے گمراہی کے راستے پر ہے، وہ صحابہ کرام کے تعلق سے بدزن ہوتا جا رہا ہے، تو لہذا اس شرط کے ساتھ اس کو ساری کی ساری حقیقت بتائی جائے گی کہ صحابہ کرام کی شان میں ذرہ برابر بھی نقص نہیں، ان کی عزت، ان کا احترام باقی رہتے ہوئے ان کے درمیان ہونے والے مشاجرات کو ہم بیان کر سکتے ہیں۔ کب آپ کو معلوم ہے کہ یہ آدمی واقعی میں حق چاہتا ہے، ہدایت چاہتا ہے، تو لہذا آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ محترم حاضرین، صحابہ کرام پر طعن کرنا، صحابہ کرام کو گالیاں دینا، ان کی شان میں گستاخی کرنا، بلکہ ذرہ برابر بھی کوئی ایسی بات جس کے ذریعے سے ان کی تھوڑی سی بھی اہمیت گھٹتی ہے، یہ جائز نہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص صحابہ کرام کے سلسلے میں طعن کرتا ہے، ان کے دین پر بات کرتا ہے اور ان کے اعتماد کو ختم کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین کے اعتماد کو ختم کر رہا ہے۔ یہ دین پورا کا پورا کس کے ذریعے سے پہنچا؟ صحابہ کرام کے ذریعے سے۔ انہوں نے محنتی کی، جد و جہد، اپنی پوری کی پوری زندگی دین کو پھیلانے میں لگایا، تو لہٰذا اگر یہ ہی جو ہے مشکوک ہو جائیں گے، اگر یہ ہی شک میں پڑ جائیں گے، تو لہٰذا ان سے جو دین آ رہا ہے اس دین کو بھی ہم قبول نہیں کر سکتے، یہ پورا کا پورا دین ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے ابن اسیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں الطعن فی الصحابۃ طعن فی الشریعہ، کہ اگر کوئی شخص صحابہ کرام کے سامنے جو ہے سلسلے میں طعن کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تو گویا کہ وہ دین اسلام کی گستاخی کر رہا ہے، دین کے اوپر تہمت لگا رہا ہے۔ بلکہ اہل علم نے کہا کہ اگر کوئی شخص صحابہ کرام کو برا بھلا کہہ رہا ہے تو نعوذ باللہ وہ جانے انجانے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی، ان کے لیے جنت کی گواہی دی گئی، اور ان کے سلسلے میں یہ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آنے والے لوگوں کے لیے کیا ہیں؟ یہ آنے والے لوگوں کے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، انہوں نے جیسی زندگی گزاری ویسی زندگی ہم کو گزارنا ہے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی ہے، اور اگر ہم آج اٹھ کر کے نعوذ باللہ صحابہ کرام کی شان میں اگر گستاخی کر رہے ہیں، تو نعوذ باللہ کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے، نعوذ باللہ وہ اپنی بات میں جھوٹے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گستاخی بھی وہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صحابہ کرام کے سلسلے میں سینکڑوں آیتیں جو ہے ارشاد فرمائی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کے لیے مغفرت کی دعا کا حکم دیا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللہ نے حکم دیا کہ ہم صحابہ کرام کے سلسلے میں مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں، اسی لیے اللہ نے کہا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار۔ صحابہ کرام کی پوری تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ تو اگر کوئی شخص صحابہ کرام کو گالیاں دے، ان کی شان میں گستاخی کرے، ان کے اعتماد کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو نعوذ باللہ وہ انڈائریکٹلی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر کلام کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر تہمت باندھ رہا ہے۔ اسی طریقے سے چند اقوال آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں کہ یہ جو معاملہ ہے صحابہ کرام پر طعن کرنے کا، صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے کا، یہ کتنا سنگین اور کتنا خطرناک معاملہ ہے۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں من سب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فهو اہل الا یروى عنہ، کہ اگر کوئی شخص
صحابہ کرام کو گالیاں دیتا ہے، ان کو برا بھلا کہتا ہے، فہو اہل اللہ یروى عنہ، یہ شخص اس لائق نہیں کہ اس سے دین لیا جائے، یہ شخص اس لائق نہیں کہ اس سے علم لیا جائے، اس کی کوئی بھی بات سنی جائے۔ یہ کون کہیں؟ امام ابن حجر رحمہ اللہ۔ اسی طریقے سے ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کل من یشتم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہو دجال لا یکتب علیہ فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کیا ہے جو کوئی بھی شخص صحابہ کرام کو گالیاں دیتا ہے، ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ان کی اہمیت کو کم یا گھٹانے کی کوشش کرتا ہے، جو ہے فرماتے ابن تیمیہ رحمہ اللہ فہو دجال، ایسا شخص اس قوم کا، اس امت کا دجال، لا یکتب عنہ، اس کی کوئی بھی بات نہیں لی جائے گی، اس سے کوئی حدیث نہیں لی جائے گی اور نہ اس سے کوئی بات سنی جائے گی، فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہ وہ شخص ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے اور دنیا کے تمام لوگوں کی لعنت ایسے شخص کے پر۔ اسی طریقے سے امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں من طعن فیہم او سب فیہم فقد خرج من الدین، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص صحابہ کرام پر طعن جو ہے لگاتا ہے، ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے، فرماتے ہیں فقد خرج من الدین، ایسا شخص دین اسلام سے نکل جاتا ہے، اب وہ مسلمان نہیں باقی رہا، بلکہ فرماتے ہیں فعلم انہ ابا جہل، ایسا شخص اس امت کا ابو جہل۔ کتنی سخت کلمات، کتنے سخت کلمات سلف صالحین نے ایسے لوگوں کے لیے استعمال کیے جو صحابہ کرام پر نعوذ باللہ طعن کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا رأیت الرجل یذکر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسوء فاتہم علی الاسلام، کہ ایسے شخص کو اگر آپ دیکھو جو شخص صحابہ کرام پر انگلیاں اٹھائے، صحابہ کرام پر طعنے کسے، صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرے اور ان کا ذکر برائی کے ساتھ کرے، فتحیم علی الاسلام، ایسے شخص کے اسلام پر آپ تہمت لگا سکتے کہ ایسا شخص مسلمان نہیں، بلکہ آگے فرماتے ہیں فہو شیعی رافضی خبیث، ایسا شخص جو صحابہ کرام پر طعن کرتا ہے، صحابہ کرام کے سلسلے میں گفتگو کرتا ہے، نعوذ باللہ ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ان کی شان کو گھٹانے کی کوشش کرتا ہے، ایسا شخص شیعی ہے، رافضی اور بہت ہی خبیث ہے۔ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ رافضی کسے کہتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز امام سدسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ روافض کسے کہتے ہیں۔ مجھے بار بار یہ جو لفظ سنتے ہیں روافض، یہ اصل میں کون ہے؟ فرماتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو تین صحابہ اکرام حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں کے سلسلے میں گستاخی کرے، ان کو گالیاں دے، ان کی شان کو گھٹانے کی کوشش کرے، پھر فرماتے ہیں کہ اگر یا پھر ان کی خلافت کو تسلیم نہ کرے، یہ کہے کہ میں ان کو خلیفہ نہیں مانتا، یا پھر ان کو مقدم جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام جو ہے ان تینوں پر مقدم کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے خلافت کے پہلے حقدار ہونا چاہیے، یا پھر دوسرے نمبر پر ان کا نمبر آنا چاہیے، تیسرے نمبر پر آنا چاہیے، اس طرح کی بھی بات اگر کوئی کرتا ہے، فرماتے ہیں کہ ایسا شخص بھی رافضی ہے۔ اب سوچئے کتنے خطرناک لوگ ہیں۔ پہلے دین کے معاملے میں سب سے پہلے صحابہ کرام کے سلسلے میں زبان کھولنے والے اگر کوئی تھے تو لہٰذا یہ روافض تھے، لیکن بعد میں آگے چلتے چلتے یہ معاملہ اتنا بڑھتا چلا گیا، اتنا عام ہوتا چلا گیا کہ مولانا مودودی نے اس سلسلے میں بہت جو ہے ایسی گفتگو کی کہ وہ گفتگو کرنے کے لائق نہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی خلافت و ملوکیت، جس میں انہوں نے نعوذ باللہ صحابہ کرام کے سلسلے میں ایسی زبان درازی، ایسی باتیں لکھی ہیں کہ اگر کوئی شخص اس کتاب کو پڑھتا ہے تو نعوذ باللہ وہ صحابہ کرام سے نفرت کیے بغیر نہیں رہ سکتا، صحابہ کرام کی شان میں وہ گستاخی کرنے لگے گا، ان کا جو مقام، جو اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے، وہ سارا کا سارا مقام اس کے اپنے دل سے نکل جائے گا اگر وہ اس کتاب کو پڑھ لے گا۔ تو لہٰذا انہوں نے یہ کتاب لکھی، یہ بتانا چاہا نعوذ باللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی غلطیوں کو خاص طور پر اس نے اچھالا، اور یہ کہا مولانا مودودی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ان کو جو خلافت ملی، یہ خلافت کے نعوذ باللہ صحیح میں حقدار نہیں تھے، یہ جب خلیفہ ہوئے تو لہٰذا انہوں نے کیا کیا، عہدوں کو تقسیم کرنا شروع کیا، کن لوگوں کو؟ جو اپنے رشتہ دار تھے، جو اپنے قریبی تھے، جو اپنے دوست تھے، نعوذ باللہ ان کو عہدے دینے لگے، بلکہ نعوذ باللہ انہوں نے کہا کہ حقیقت میں یہ لائق نہیں تھے۔ اللہ اکبر، زبان درازی یہ بڑھتی چلی گئی، کس کی طرف سے؟ مولانا مودودی کی طرف سے۔ تو یہ کہتے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے انہوں نے یہ جو زبان درازی کی ہے، صحیح مسلم کی ایک روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کعب بن حجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص کا گزر وہاں پر سے ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو دیکھ کر کے ھذا یومئذ علی الہدی، یہ وہ شخص ہے جو فتنے کے وقت میں ہدایت پر ہوگا، صحیح راستے پر ہوگا۔
تو میں گیا, میں یہ دیکھنا چاہا کہ وہ کون سا شخص ہے جس کے سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی تعریف فرمائی. میں نے ان کو پلٹا کر کے دیکھا, فَإِذَا هُوَ عثمان, تو لہذا وہ کون تھے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ. آپ اندازہ کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کو معتبر مان رہے ہیں, جو یہ کہہ رہے ہیں کہ فتنے کے وقت خلافت میں سب سے زیادہ اگر ہدایت پر ہوگا, صحیح راستے پر ہوگا, تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ان کو لائق سمجھ رہے ہیں, اور یہ مولانا مودودی کہہ رہے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ خلافت کے لائق نہیں تھے. تو اس طرح ان کی اپنی زبان درازیاں شروع ہو گئی, اور لوگوں نے کیا کیا, ان کی باتوں کو پڑھ کر کے, بلکہ آگے کتابوں میں اتنی ساری باتیں ذکر کرنا مناسب نہیں ہے. نعوذ باللہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بلکہ اپنے گورنروں کو حکم دیا کرتے تھے, بتایا کرتے تھے کہ تم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے, اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے خطبوں میں ان کو گالیاں دو, ان کا جو ہے برا ذکر کرو. جب ان سے پوچھا جاتا ہے اس کی سند پیش کرنے کے لیے, تو لہٰذا اس کی کوئی سند نہیں. بلکہ علی مرزا بھی جب یہ بات کہتا ہے, جب اس کے چیلوں نے سے یہ بات پوچھی, تو لہٰذا اس نے بھی کیا کیا, انکار کیا. اس کی سند آج تک وہ بتا نہیں سکا. تو اب دیکھیے کہ جب ایک انسان صحابہ کرام کے سلسلے میں ان کے طعن کرتا ہے, ان کی اہمیت کو, ان کی عزت کو گھٹانے کی کوشش کرتا ہے, تو لہٰذا وہ پورا کا پورا دین کیا ہو جاتا ہے, منہدم ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. اسی لیے رافضیہ میں ایک فرقہ ہے امامیہ. یہ ایسا فرقہ ہے جو تمام کے تمام صحابہ کرام کو نعوذ باللہ کافر سمجھتا ہے. یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہدایت پر نہیں تھے, گمراہ تھے, نعوذ باللہ. تو لہذا اس فرقے کے تعلق سے امت کا یہ عقیدہ ہے, یہ اجماع ہے کہ یہ امامیہ جو فرقہ ہے, یہ سب کے سب جو ہے دین اسلام سے خارج, یہ مسلمان نہیں ہیں. اسی طریقے سے بشر بن حارث تابعی ہیں, کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص صحابہ کرام کو گالی دیتا ہے, تو جیسے ہی وہ گالی دیا تو لہذا فوراً وہ اسلام سے نکل گیا, فوراً کافر ہو گیا, گرچہ کہ وہ نماز پڑھے, روزہ رکھے, اور ایسا دکھائے کہ میں مسلمانوں کے جیسا جو ہے وہ کر رہا ہے, اس کے باوجود بھی ایسا شخص کیا ہے, دین سے نکل گیا. اسی طریقے سے امام سرخسی جو احناف کے بہت بڑے امام, یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جو صحابہ کرام کے سلسلے میں ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے, ان کے سلسلے میں زبان درازی کرتا ہے, تو لہذا ایسا شخص ملحد ہے, بے دین ہے. اور اگر وہ شخص توبہ نہیں کرتا, اپنی بات سے رجوع نہیں کرتا, تو لہذا اگر اسلامی حکومت ہوگی تو اس کا سر جو ہے تن سے جدا کر دیا جائے. کتنی بڑی وعیدیں ہیں, کتنا سخت, کتنی سنگین ہے, کتنا معاملہ کتنا خطرناک ہے. صحابہ کرام کے سلسلے میں اگر کوئی شخص گستاخی کر رہا ہے, ان کے سلسلے میں کوئی ایسی ویسی بات کر رہا ہے, تو لہذا سلف صالحین اس چیز کو بالکل پسند نہیں کیا کرتے تھے. تو لہذا یہ کچھ اہم باتیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں, یہ بتانے کے لیے کہ سلف صالحین کا منہج کیا ہے, یہ ہمیں جاننا ضروری ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر قسم کے بدعات سے, خرافات سے, چونکہ آج کا دور یہ فتنوں کا دور ہے, ہر ایک دن نیا فتنہ لے کر کے آ رہا ہے. کسی فتنے سے اگر ہم کو بچنا ہے, ہر قسم کے فتنے سے, خرافات سے, تو لہذا ضروری کیا ہے کہ صحابہ کرام کے طریقے کو لازم پکڑیں, صحابہ کرام کے منہج کو لازم پکڑیں. انہوں نے دین کو جیسے سمجھا ویسے ہی سمجھے, جیسے انہوں نے عمل کیا ویسے ہی عمل کریں گے, تو لہذا کیا ہو جائیں گے, ہم ہدایت پر ہوں گے, کامیابی پر ہوں گے, اور صحیح راستے پر ہوں گے. تو لہذا چونکہ وقت میرا ختم ہو چکا, میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے رب العالمین سے دعا کرتا ہوں. آخری چیز یہ ہے کہ اگر امام مالک رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ اگر کوئی شخص صحابہ کرام کے سلسلے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نعوذ باللہ ان کو گالیاں دینا چاہیے, ان کے اوپر گفتگو کرنی چاہیے, یا پھر اگر تھوڑی سی بھی چڑ رکھتا ہے, ناگواری کا اظہار اگر اس کے اپنے چہرے پر ہو گئی, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوا, اگر اس کے چہرے پر ناگواری بھی گزری, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیغیظ بہم الکفار. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی پوری تعریف بیان کر کے کہا لیغیظ بہم الکفار. یہ وہ تعریف ہے کہ اس تعریف کو سن کر کے کفار چڑھتے ہیں, کفار ان کو یہ چیز پسند نہیں آتی. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ بات کہی, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو انسان صحابہ کرام سے نفرت کرے یا ان کے کسی بھی ایک معاملے سے چڑ کا اظہار کرتا ہے, تو لہذا ایسا شخص کافر ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا لیغیظ بہم الکفار. صحابہ کرام سے صرف وہی شخص چڑ سکتا ہے, وہی شخص نفرت کر سکتا ہے, کفار جو کافر ہے. اللہ اکبر, کتنی بڑی وعید, کتنی سخت وعید یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلائی ہے. تو لہذا یہ مقام, یہ فضیلت اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ صرف اور صرف صحابہ کرام ہیں. صحابہ کرام یہ ہمارے دین ہیں, یہ ہمارے دین کا حصہ ہیں. جب تک ہم ان پر جو ہے ان کی محبت نہیں, ان سے محبت نہیں کریں گے, ان سے اپنے آپ کو جوڑیں گے نہیں, تب تک ہم اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے. بلکہ صحابہ کرام یہ دین ہے, یہ ہمارے دین کے ستون ہیں,
ہماری ہر طرح کی عزت، ہماری ہر طرح کی محبت کے حقدار ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر خیر فرمایا، ان کا ذکر خیر فرمایا، اور ان کی جیسی نسلیں قیامت تک کے آنے والے لوگوں میں ان کی جیسے لوگ کبھی آ نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان کا اتنا بڑا مقام ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کا اعلان کیا، جنت کا اعلان کیا، اپنی رضامندی کا اعلان کیا۔ تو لہٰذا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان سے محبت کیا کرتے تھے، اور ان کے جو ہے پیروی کرنے کا حکم خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ تو لہٰذا یہ وہ چیزیں ہیں جن چیزوں کو اگر ہم جو ہے ذہن میں رکھتے ہیں، تو لہٰذا اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ یہ صحابہ کرام سے محبت کرنا، صحابہ کرام کو دین کا معمار سمجھنا، دین کا ستون سمجھنا، یہ ہمارے اپنے دین کا حصہ ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحابہ کرام کا جو صحیح مقام ہے وہ مقام دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صحابہ کرام سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو سچی محبت کرنے والا بنے، جیسے دین کو انہوں نے سمجھا ویسے ہی دین کو سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو بنائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔